آج آپ کی ملاقات کروائیں گے شہیر سیالوی سے۔ شہیر سیالوی کی نئی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا؟ شہیر سیالوی آنے والے وقتوں میں کون سی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ شہیر سیالوی حق خطیب کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہیر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس ایک طرف پاکستان 70 سالوں سے نازک صورتحال سے گزر ہے، دوسری طرف نئی نئی پارٹیاں جنم لے رہی ہیں، آپ بھی ایک پارٹی کے چیئرمین اور کم عمر ترین چیئرمین ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ یا آپ کی پارٹی پاکستان کو اس 70 سالہ بحران سے نکال سکتی ہے؟ ہمارے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا اس وقت۔ اگر کوئی نکال سکتا ہوتا تو تمام پارٹیاں اقتدار میں رہ چکی ہیں۔ پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس وقت اسمبلی میں نہ ہو، یا اپوزیشن میں ہے یا گورنمنٹ میں ہے سارے، اور کسی نے بھی آج تک کوئی ایسی ریزولوشن نہیں لائی جو کہ پاکستان کے مسائل کا حل کا مداوع پیش کرتے ہوں۔ ہم لوگوں نے جو بھی ریزولوشنز لانا چاہتے ہیں، ہم عوام میں جو پیش کریں وہ ساری سلوشن اورینٹیڈ ہے۔ آپ ہم سے بات کریں تعلیم کا مسئلہ، اس کا سلوشن ہم کرتے ہیں۔ یکساں تعلیمی نظام کا مسئلہ، اس کا سلوشن ہم کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں جو کلچر پروموٹ ہو رہا ہے، ہم یونیفارم کلچر کی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ ملک کا قرضہ کیسے اتارنا ہے، ہم لوگ پاکستان کے ہر ایشو کا سلوشن عوام کے سامنے لے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عوام ہمارا ہر انٹرویو سنیں، ہماری ہر تقریر انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں اویلیبل ہے، ذرا مکمل سنیں اور عوام سمجھ جائے گی یار شہیر سیالوی چاہتا کیا ہے۔ دیکھیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اس قابل ہو جائے کہ اسے کوئی انٹرنیشنل چودھری ڈکٹیٹ نہ کرے کہ پاکستان تم افغانستان سے لڑ لو۔ کیوں پاپا؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں پاکستان، یہ اسرائیل آنکھیں دکھا رہا ہے، اپنا ایران آنکھیں دکھا رہا ہے اسرائیل کو، اس سے لڑ لو۔ ہم یہ بھی نہ پوچھ سکیں کیوں پاپا؟ کوئی بھی آگے کہتے پاکستان میں تمہاری بیٹی اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، آپ یہ پوچھ نہ سکیں کیوں پاپا؟ پاکستان، ہم تمہارا افغانستان کا ایمبیسڈر جو تمہارے ملک میں جو انٹرنیشنل لاء ہے کہ اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ہم وہ اٹھا کے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ بھی نہ پوچھ سکیں کیوں پاپا؟ ہم کہتے ہیں جی پاپا ہم حاضر ہیں۔ تو وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور اپنے ملک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ بکریوں کا ریوڑ ہے نا، اس کی قیادت اگر شیر کر رہا ہے نا تو بکریاں بھی خود کو شیر سمجھتی ہیں۔ شیروں کے ریوڑ کو اگر اس کی قیادت کوئی بکری کر رہی ہے نا تو وہ شیر بھی اپنے آپ کو اہم کاغذی شیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ 22 کروڑ عوام شیر کا جگرہ رکھتی ہے، لیکن اس کو جو لیڈ کرنے والی شخصیات ہیں نا پچھلے 25-30 سالوں سے، وہ ایسے بزدل اور بغیرت ہیں کہ ان سے آپ توقع ہی نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی غیرت کا ایلیمنٹ ان کے اندر موجود ہوگا اور وہ ملی حمیت اور ملی غیرت کی بات کریں گے۔ دے وڈ نیور۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کم عمر ترین سیاستدان ہیں، فرسٹ الیکشن ہے، اسٹوڈنٹ سے آپ پولیٹکس میں آئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے اتنا ایزی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں اپنا نام بنا لینا یا خود کو منوا لینا؟ دیکھیں، ایزی ہے یا نہیں ہے ہمیں یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ جنگ جیتتے ہیں نہیں جیتے ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا، آپ جنگ لڑیں ہمارے لیے میٹر کرتا ہے۔ دیکھیں، کچھ کام جیت اور ہار کے لیے نہیں کرنے ہوتے، کچھ کام تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کرنے ہوتے ہیں، کچھ کام اس لیے کرنے ہوتے ہیں کہ آپ مر جائیں تو مرنے کے بعد بھی مائیں اپنے بچوں کے نام آپ کے نام سے منسوب کریں، لکھیں کہ وہ ایک شخص گزرا تھا، میں تمہارا نام اس کے نام پہ رکھنا چاہتی ہوں۔ احمد فراز نے کہا تھا نا کہ اور تجھ کو چاہیے کتنی نصرتیں فراز، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ تو ہم وہ دور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کتابوں میں زندہ رہیں، تاریخ میں زندہ رہیں، مورخ ہمیں زندوں میں شمار کرے، مورخ ہمیں حسینیوں میں شمار کرے، مورخ ہمیں ڈٹ کے کھڑے رہنے والوں میں شمار کرے، مورخ ہمیں بزدلوں میں بے غیرتوں میں شمار نہ کرے۔ تو اٹ ڈز ناٹ میٹرز کہ آسان ہے یا مشکل ہے، میری جنگ تھی، میں نے لڑنا ہے۔ دیکھیں، فقیر درویش کا کیا کام ہوتا ہے؟ اذان دینا۔ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹرز۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔
ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو آرگنائز کرنے والے جو تھے وہ غالباً امریکن کوئی کونسل تھی اس سے ایفیلیٹڈ ادارہ تھا, انہوں نے کیا. تو میں نے وہاں جا کے پیلسٹائن کاز پہ بھی بات کی, کشمیر کاز پہ بھی بات کی اور کہا امریکہ دہشت گرد ریاست ہے. تو جب میں آنے لگا لوگوں نے مجھے روکا, کہا یار آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ کرا کون رہا ہے, ان کا ہی حیا کر لیتے یار, تھوڑا سا مہربانی کرتے. میں نے کہا یار فقیر اور درویش کا کام ہے اذان دینا, وہ مسجد ہو, مندر ہو, مے خانہ ہو, کلیسا ہو, کچھ ہو, ہم نے اذان دے دی, اب ہم جا رہے ہیں. تو فرسٹ الیکشن آپ کیسا رہا ہے آپ کا, یہ فرسٹ الیکشن تھا؟ اس الیکشن میں تو دیکھیں عوام نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ آپ کینڈیڈیٹس میں سب سے اچھے ہیں, لیکن اس بار ووٹ ہمیں اپنی ضد پہ دے رہے ہیں. اس بار ہم نے کہا چلو تم اپنی ضد پوری کر لو, اگلی بار ہمیں دے دینا. تو اگر کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ سکتا ہے, کرنا پڑ جائے, تو کس پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ لوئل ہے؟ پارٹی کا تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن عمران خان کم از کم ملک کے ساتھ لوئل ہے. اس کی ٹیم پہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, عمران خان لوئل ہے. تو اگر تو وہ گورنمنٹ میں ہو, آئی ڈونٹ نو میں اس سے الائنس کروں نہ کروں, شاید میں دوبارہ اپوزیشن میں ہی رہوں, کہ میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کر کے اچھے کام کروائے جائے. پریشر اپوزیشن کیوں بلڈ کرتی ہے, گورنمنٹ سے اچھے کام کی توقع رکھی جائے. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن میں جو بھی پارٹی پی ڈی ایم جماعتوں کے خلاف اٹھے گی, ہم اس کا ساتھ دینے کا سوچ رہے ہیں. ہماری شورا اگر فیصلہ کر لے تو شاید ہم اپوزیشن الائنس کا حصہ بھی بن جائیں. آپ نے بتایا کہ لوگوں کی طرف سے اپریشیٹ کیا گیا ہے, آپ نے جو ٹکٹیں تقسیم کی ہیں اس پر, اور یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ نے غریب لوگوں کو منتخب کیا اپنی ٹکٹوں کے لیے, کوئی رکشے والا, کوئی چھابڑی والا, کوئی اسٹال لگانے والا, اس طرح کے لوگ بھی. یہ کس بنیاد پہ آپ ٹکٹیں دے رہے ہیں, جبکہ لوگ تو سرمایہ دار جاگیرداروں کو. یہ ہمارا پہلا الیکشن تھا اور ہم ایک کانسیپٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے. جب ایک رکشے والا یا ریڈی والا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, آپ کا ٹکٹ لے لیتا ہے, اس کا دیکھیں ایک جاگیردار, نواب, وڈیرے, موروثی سیاستدان کے مقابلے میں اگر ایک کسان مزدور ہاری کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی یہ فتح ہوتی ہے, اس کا کھڑا ہونا. وہ الیکشن نہ لڑے, وہ ساری زندگی گھر ہی بیٹھا رہے, کیمپین بھی نہ کرے, اس کی فتح یہ ہے کہ اس نے اپنے پورے حلقے کے 150 گاؤں میں غلامی کی زنجیر کو پاش کر دی ہے. یہ ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے کہ جن کے مقابلے میں کھڑا ہوتے تھے تو آپ کے جانور چھڑوا دیے جاتے تھے, جن کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے اوپر پرچے کر دیے جاتے تھے, آپ کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی جوان ہے, بہن جوان ہے. تو یہ اس موروثی سیاست کو اور وڈیرا شاہی کے نظام کو پاش کرنے میں پہلا قدم تو ہم نے یہ اٹھا لیا. اب اگلی بار ہم جتوا بھی دیں گے اپنے بندے کو, ہمارا بیانیہ مضبوط ہوگا تو آپ پھر کھمبے کو بھی کھڑا کریں, عوام ووٹ دیتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ ابھی اس وقت آپ سٹی ٹو سٹی آپ کے پاس بہت سے کینڈیڈیٹ ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پارٹیاں بنتی ہیں لیکن ان کو یعنی ان کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, تو اس طرح کے مسائل بھی کا شکار رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو چند مہینے ہوئے بنے ہوئے اور ہم نے 87 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے پورے پاکستان میں. 87 کینڈیڈیٹ کا مطلب ہے ہم پاکستان کی 154 رجسٹرڈ جماعتوں میں 8ویں نمبر پہ آ گئے, جس نے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. یہ کامیابی ہے. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لیڈرز, آپ بچوں کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو سمجھتے ہیں خود کو کہ آپ یعنی جس طرح باقی جو پارٹیز ہیں انہی کی جو اولادیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً وہی چیئرمین شپ کے لیے اہل ہوتی ہیں, باقی جو 70 سال کے جو سیاسی کیریئر لے کر کھڑے ہیں وہ اس کے لیے اہل نہیں ہوتے, تو آپ کے اندر بھی یہیں کہیں نہ کہیں وہی سسٹم سارا چلتا رہے گا؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں, ہم میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے, یہ لوگ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں, کہ میرا بیٹا ہی بس آئے. جو بندہ قابل ہے آئی تھنک اس کو رائٹ ہونا چاہیے, وہ آئے مین اسٹریم میں, وہ لیڈ کرے. پالیٹکس میں کبھی بھی موروثی سیاست کی فیور نہیں کروں گا. جب تک آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں اسے کارکن کی طرح لاؤ. یہ نہیں کہ آصفہ بی بی میرے لیے قابل احترام ہے, عورت ہے, اسے آپ نے الیکشن میں کھڑا کیا, اس کے مقابلے میں جتنے بندے کھڑے ہوئے ہیں یا زبردستی لالچ دے کے بٹھا دو, یا پرچے کرا کے بٹھا دو, یا گھر پہ ریٹ ڈال کے بٹھا دو اور بلا مقابلہ جیت گئی.
تو بدماشی ہے. آپ لسانیت کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر لسانیت کی بنیاد پہ ہی جو ہے وہ ووٹ دیا جاتا ہے. یہاں پر لوگ پشتون پٹھانوں کو، اپنے پٹھان کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں، یہاں پر بلوچوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور آپ یکساں جو ہے وہ قومیت کی بات کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح آپ کی پارٹی یا آپ کا جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، 2 نمبری کر کے مضبوط کرنا ہوتا تو میں فرقے کی سیاست کر لیتا، پیر بن جاتا. 2 نمبری کرنی ہوتی تو میں پنجابی کارڈ کھیل لیتا، کوئی بھی مظلوم پکڑ کے اس کا کارڈ کھیلے. دیکھیں، 2 نمبری ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں نا، لوگ آ کے ہماری قبروں پہ تھوکیں نہیں، ہماری لاشیں نکال کے ہمیں پھانسیاں نہ چڑھائیں، جو کہ شاید قوم کرنے لگ جائے بعد میں کئی لوگوں کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں کہ یار ہم سندھی بلوچی سرائکی پنجابی میں پٹھان میں تقسیم تھے، اس نے آ کے ہمیں کہا کہ تم پاکستانی ہو. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پختونوں کو بتاؤں کہ یار تم جو ناراض ہو نا آج ریاست سے اور پاکستان سے ناراض ہو گئے ہو، تم یہ دیکھو کہ کشمیر تم نے آزاد کرا کے دیا، امریکہ اور روس کو تم نے شکست دی. ہاں میں جانتا ہوں چوکیوں پہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر لطیفے بنائے جاتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں تمہیں جذباتی کیا جاتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میں پختون سے یہ کہتا ہوں کہ تم اس 21-22 گریڈ کے آفیسر یا سیاستدان سے بڑے پاکستانی ہو. وہ تنخواہ لے کے یہ کام کر رہے، تم بغیر تنخواہ کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دینے کو تیار تھے. لہٰذا تم پاکستان کو اون کرو اور ان کے مقابلے میں عملی سیاست میں آؤ اور پارلیمان میں جا کے ایسے قوانین بناؤ کہ ہر بندے کی حدود و قیود کا تعین کیا جائے اور کوئی بندہ زیادتی نہ کرے. یہی میں بلوچوں سے بولوں گا کہ آپ بڑے پاکستانی ہیں، آپ لوگوں کو رائٹ تھا پرنسلی اسٹیٹس کو کہ آپ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں، پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، علیحدہ ریاست بن جائیں. آپ لوگوں نے پاکستان کو چنا، خان آف قلات نے پاکستان کو چنا، نواب اکبر بگٹی نے پاکستان کو چنا، قاضی فائز عیسیٰ کے والد نے پاکستان کو چنا. لہٰذا ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کو چنا، یہ پاکستان کے بانی ہیں، بلوچستان کے لوگ، وہاں کے ٹرائبلز یہاں کے بانی ہیں. اگر انہیں لگتا ہے کہ انہیں کسی جرنیل کی پالیسی سے اختلاف ہے، انہیں کسی بیوروکریٹ کی پالیسی سے اختلاف ہے، انہیں کسی سیاسی جماعت کی پالیسی سے اختلاف ہے، میدان عمل میں آؤ، جمہوری جدوجہد کرو، اپنے نوابوں وڈیروں جاگیرداروں سے عالم بغاوت کرو جو ہر دور کے اقتدار کی جماعت میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ساتھ دیں، اسمبلی میں پہنچیں. ہم وہ قانون سازی کریں گے کہ بلوچستان کی سوئی گیس پہ سب سے پہلے بلوچستان کے لوگوں کا حق ہوگا. ہم وہ قانون سازی کریں گے کہ بلوچستان کی رائلٹی پہ سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کا حق ہوگا. ہم وہ قانون سازی کریں گے کہ گوادر کے سی پورٹ پہ صرف وہاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھیرے نہیں رکھے جائیں گے. گوادر اگر سی پیک ہمیں دے رہا ہے اور پورے دنیا میں انٹرنیشنل اسیس ہمیں دے رہا ہے تو گوادر کے لوگوں کو کیسے روزگار دیا جائے گا؟ وہاں کی رائلٹی پہ گوادر کے لوگوں کا حق ہوگا. ڈیرہ بگٹی کی رائلٹی پہ وہاں کے 2-4 وڈیروں کا حق نہیں ہوگا، وہاں کی عوام کا بھی حق ہوگا. تو یہ قانون سازی تب ہوگی جب عوام کا درد رکھنے والا عوام میں سے کوئی آئے گا، اور وہ ہم لوگ ہیں. ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، ہم نے مدرسے کی دال بھی کھائی، ہم نے جون جولائی کی گرمیاں سبی ریگستان کے بلوچستانوں میں گزاری، سبی بلوچستان کے ریگستانوں میں گزاری. ہم نے جنوری کی سخت راتیں اسلام آباد میں دھرنے دے کے گزاری. ہم لوگوں نے وہ سارا دور دیکھا ہے. ایک آرڈینری کارکن کیسے رہتا ہے. ہم نے وال چاکنگ بھی اپنے ہاتھوں سے کی جب کارکن ہوتے تھے. ہم نے لیوی لگا کے، لیوی بنا کے، گلو بنا کے پوسٹر چپکانا بھی اپنے ہاتھوں سے کیا. ایک بائک پہ 6 بندے ہم لوگ چڑھ کے چلے جاتے تھے. تو ضرورت کیا ہے پولیٹکس میں آنے کی؟ آپ اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے بھی پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ خدمت کی بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہیر سیالوی نا ویسے سیاست میں نہیں آیا. شہیر سیالوی وہ بندہ ہے جس نے پاکستان کا کوئی کونا خدرا نہیں چھوڑا جہاں جا کے دھرنا نہ دیا ہو. 4-5 مطلب اسلام آباد اس نے بند کیا، ہر یونیورسٹی کالج میں جا کے خطاب کیا. دھرنے دینے کے بعد بھی ہم لوگوں کے مذاکرات میں سے کئی چیزیں مان لی جاتی تھیں، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تھا. لہٰذا ہم نے سیاست میں اس لیے ہے کہ جب تک ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جس سے ریاست کو فائدہ ہو، تب تک دھرنے اور ریلیاں احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں. کب تک کریں گے؟ کب تک انہی کے بچوں کے لیے اقتدار ہے؟ ایک عام آدمی کا بچہ کیوں نہیں آ کے ملک کے حالات بہتر کر سکتا؟ آپ نے پیر کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ اگر مجھے اسی طرح کی سیاست، سابقہ سیاست
جیسی سیاست کرنا ہوتی تو میں پیر بن جاتا. ایک طرف آپ حق خطیب کو بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک انٹرویو میں سب کو پتہ ہے نا کس طرح سپورٹ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں دم کرے فلسطین پہ اسرائیل کا جن نکالے, دم کرے کشمیر پہ ہندوستان کا جن نکالے. نہیں کر سکتے تو اپنی نوسر بازی بند کرے کہ یہاں سے بیٹھ کے دم کرے. برطانیہ میں لوگوں کے آنکھوں سے کیلیں نکل رہی ہیں. یہ چیزیں اصل میں پیر کے کامل ہونے کے لیے نا مرید کا جاہل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ہماری خاص کر پاکستان کی جو دیہاتوں کی عورتیں نا, یہ ایک شخص کو پیر کامل بنا دیتی ہیں. جو دنیا جان کا نشوئی چرسی بھنگی ہوتا ہے, یہ عورتیں جا کے ادھر ہی سجدے کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. بابے کی آنکھیں دیکھو کتنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گلابی آنکھیں. انہیں یہ نہیں پتہ کہ بابا جو ہے وہ الو کا پٹھا شراب پی کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز اچھا, یہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں کہ کئی گدی نشین آج بھی ہیں, روحانی پیشوا آج بھی ہیں جو بہت کمال کی شخصیات ہیں, لیکن میجورٹی آج کے دور میں نوسر بازی ہیں. میجورٹی جو مذہب بیچ رہے ہیں. اپنی سورس آف انکم کے بارے میں بتائیے گا. پولیٹکس میں آنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ کا ہونا بڑا ضروری ہے, دولت مند ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کبھی ملتان میں, کبھی پنڈی میں, تو کبھی رحیم یار خان میں. اتنی دور دراز کے لیے ٹریول کے لیے بھی کافی کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور بڑے بڑے جلسے, بڑی بڑی ریلیاں, ان کو کور کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. ہمارے کئی جگہوں پہ ہمارے کئی ایسے ذمہ داران ہیں جو شاید اپنے بچوں کا حق اس پارٹی کو دے رہے ہیں. کئیوں نے عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے, وہ لگاتے ہیں پارٹی کے کام پہ. اور پارٹی کام پہ میرے خیال سے سب سے زیادہ خرچہ تو آپ کے گاڑی کے پیٹرول پہ یا بائک کے پیٹرول پہ ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر سے آج بھی, یہ میرا بھائی جنگ سے آیا ہوا ہے خاص اس وجہ سے کہ یار ملتان میں کل وکلا کنونشن ہے, تو کل میں 2-4 گھنٹے پہلے جا کے وکلا کو دعوت دے دوں گا. ایک نظریے کے لیے ہے نا. دیکھو میں نے نہ ان کو کوئی گلی بنا کے دی, نہ نلکا لگا کے دی, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا. کچھ بھی نہیں پتہ کہ کامیاب ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. ایک نظریے کے لیے ہے. وہ چانڈیا صاحب مظفر گڑھ سے تعلق ہے, صبح سے میرے ساتھ ہیں, اگلے 6 دن بھی ساتھ ہوں گے. ہر بندہ اپنی جیب سے خوری کر رہا ہے, خرچے کر رہا ہے. تو سورس آف انکم اگر آپ کے اندر جگرا ہو, جذبہ ہو, یہ میٹر نہیں کرتی کہ پارٹی کس طرح چلتی ہے. ہاں میری اپنی سورس آف انکم, میں لیکچرار ہوں, میں مختلف کالجز میں لیکچر دیتا ہوں اپنے خاص کر علاقے میں, جنڈ, پنڈی گھیب, کبھی فتح جنگ, کبھی تلا گنگ میں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گاڑی کا پیٹرول شیٹرول پنڈی اسلام آباد کا جو ہے وہ نکل جاتا ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ پارٹی کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے, تو آپ کس قدر کانفیڈنٹ ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں اپنے فیوچر کو؟ امید پہ دنیا قائم ہے. میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. چاہتا ہر بندہ ہے ہماری پارٹی اقتدار میں آ جائے گی, آ بھی جائے گی انشاءاللہ, لیکن انیشیل بیسس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا, وہ یہ دیکھ کے نہیں کرتے کہ ہم جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے, وہ آئیڈیالوجی کے لیے کرتے ہیں. اس وقت جو بندہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں آگے بھی 2 سال تک جو لوگ شامل ہوں گے وہ پیور نظریاتی ورکر ہوں گے. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کچھ دیکھ کے آئیں گے کہ یار ہاں ان کے پاس ووٹ ہے, اسٹرانگ ہے, پاور ہے, یہ ہے. ابھی جو آ رہا ہے نظریے کے لیے آ رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا, اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے بہت سے دوست آپ کو بڑا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بڑی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ. کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا آپ کو سپورٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا سے اگر آپ کو کوریج چاہیے تو آپ کی کوئی میل ہونی چاہیے, کمپنی ہونی چاہیے. آپ انہیں کوئی اشتہار دیتے ہیں, ہم اشتہار دے ہی نہیں سکتے انہیں. جو اشتہار نہیں دیں گے تو وہ پاگل ہیں کہ ہمیں دکھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ آپ لوگ تو چلو اپنے چینل پہ چلا لیتے ہیں, وہاں وہ چلا لیں تو پیمرا شاید انہیں نوٹس دے دے کہ یار سچ بولنا تو جرم ہے پاکستان میں. تو سچ کوئی نہیں دکھاتا, اس لیے تو کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. تو کڑوی بات کون کرنا چاہتا ہے؟ جی تو ناظرین, آپ نے جانا میرے ساتھ ملتان سے PNP کے چیئرمین شہیر سیالوی صاحب موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ کس قدر پر امید ہیں, کس قدر پرجوش ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح لوگوں کا رسپانس ہے ان کی پارٹی کے ساتھ. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ حق خطیب کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, کیوں اس کے معاون ثابت ہو رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.